شاید یہی مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہوگا، ورنہ اس کے اندر تو ایمان بہت مضبوط تھا۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کا موقع ملا امریکہ میں۔ ان کے اندر میں نے ایک خوبی دیکھی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت۔ ایک بات مجھے اکثر جو ہے وہ پریشان کرتی تھی کہ اگر نیکی ان کی طبیعت میں اتنی ہے، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، سیاست کی بات کرو تو وہ ایسے بونگے بن کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی تھی نہیں، تو یہ داڑھی کیوں مونڈتے ہیں؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ علماء جو مصر کے ہیں ان کو ایک علمی مغالطہ ہے، وہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے یا واجب نہیں سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو سکے، دیکھنے سے پتہ چلے یہ مرد ہے اور جس کی داڑھی نہیں یہ عورت ہے۔ چنانچہ مصر کے علماء کو آپ دیکھیں گے تو وہ داڑھی اور مونچھ اکٹھی کبھی نہیں مونڈیں گے۔ کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مونچھ بھی مونڈتا ہو اور داڑھی بھی مونڈتا ہو۔ وہ داڑھی مونڈیں گے تو مونچھ ضرور رکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مونچھوں کے رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ عورت نہیں ہے، تو داڑھی کا مقصد پورا ہو گیا۔ شاید یہی مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہوگا، ورنہ اس کے اندر تو ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن داڑھی جو شیو کرتا تھا وہ اسی علمی مغالطے کی وجہ سے کرتا ہوگا۔ اس لیے مصر میں جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ بھی داڑھی منڈا ہوتا ہے۔ تو یہ علمی مغالطہ ہے جو ان علماء کو لگا۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت صحیح جگہ پر پہنچایا، اور انہوں نے لکھا کہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، البتہ 1 مٹھ تک اس کو بڑھانا یہ سنت ہے۔